عمران خان کی جگہ لینے والے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کو درپیش چیلنجز کا احاطہ کرتے ہوئے سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جب شہباز پوچھیں کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا اور جب وہ مڑ کر دیکھیں تو کوئی نظر نہ آئے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ خطرہ بہرحال موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمومی طور پر ہر نئی آنے والی حکومت کے لیے ابتدائی 100 دنوں کا ایک ہنی مون پیریڈ موجود ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں غالباً شہباز شریف کی واحد حکومت ہے جسے یہ لگژری حاصل نہیں، اور اس حکومت کی سکروٹنی قومی اسمبلی میں شہباز شریف کے وزیر اعظم کا الیکشن جیتنے کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز نے قومی اسمبلی میں بطور وزیر اعظم اپنی پہلی تقریر میں عوام کو مایوس نہیں کیا اور عوامی فلاحی روڈ میپ دینے کے ساتھ ساتھ اپنا بھرپور حکومتی پلان بھی پاکستان کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر اس بار آنے والے کی تیاری صرف تقریر کی حد تک نہیں بلکہ عملی اقدامات کا بھی کام مکمل ہے۔ لیکن بقول غریدہ فاروقی، شہباز کے سامنے خصوصی اور ان کے اتحادیوں کے سامنے عمومی طور پر چیلنج صرف ملکی حالات ٹھیک کرنا، معیشت کی بہتری اور مہنگائی سے عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں، سیاسی اعتبار سے عمران کا مقابلہ کرنا، جلد الیکشن کے مطالبے کو ہینڈل کرنا، مخلوط حکومت کی تشکیل اور پھر طویل عرصے تک اسے برقرار رکھنا، یہ سب ایسے چیلنجز ہیں کہ قدم ذرا بھی سرکا تو گہری کھائی میں گرنے کے خطرات موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز کا سب سے بڑا چیلنج مخلوط حکومت کو چلانا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہیں درپیش ایک اور چیلنج نواز شریف کی واپسی کا بھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس نقطے پر فی الحال نہ تو کوئی واضح ہاں ہیں اور نہ ہی واضح نہ ہیں، لیکن سیاسی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے زیادہ نواز شریف کی واپسی کا قانونی اور اخلاقی جواز زیادہ وزن کا حامل ہے۔ اگر نواز فوری طور پر وطن واپس آتے ہیں تو جیل جائے بغیر چارہ نہیں، جو بظاہر نون لیگ کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں، اور اگر واپسی کی صورت میں وہ جیل نہیں بھیجے جاتے تو بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ غریدہ فاروقی کا کہنا ہے تو اسی تناظر میں مسلم لیگ نون کی خواہش اور کوشش ہے کہ قانون اور انصاف کی وزارت انہی کے پاس رہے تاکہ اس مسئلے کو بہتر انداز سے حل کیا جا سکے، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں فوری الیکشن کی صورت میں نواز شریف کی وطن واپسی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے شہباز شریف کو ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت درپیش رہے گی۔ عمران خان کے فوری الیکشن کے مطالبے سے نمٹنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے قلیل مدت اسٹریٹجی کے طور پر فی الحال تو شہباز حکومت کو تحریک انصاف کو انگیج رکھنا ہوگا۔ اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں وقت حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت بہرحال اگست ستمبر تک ہی موضوع ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی حالات کوئی غیر متوقع اور انہونا موڑ لے لیں، جس کے لیے شہباز شریف کو ہمہ وقت تیار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت رہے گی۔ غریدہ فاروقی بتاتی ہیں کہ اس وقت عمران اور اس کے سائے میں پوشیدہ قوتوں کی بھرپور کوشش ہے کہ شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم چلنے نہ دیا جائے اور ناکام بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کا پلان بھی تیار کیا جا چکا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ چند روز قبل کچھ دوستوں سے حالات حاضرہ پر نشست ہوئی تو ایک انتہائی باخبر دوست نے یہ جملہ پھینکا کہ عمران خان سے بھی پہلے اسٹیبلشمنٹ کی پہلی محبت تو ہمیشہ سے شہباز شریف سے ہی رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آنے والی محبت کتنا عرصہ برقرار رہتی ہے۔ ویسے جہاں محبت ہو وہاں ایک ولن کا ہونا لازم و ملزوم ہے، اور اس معاملے میں بھی ولن پردے کے سامنے اور پس پردہ ہر قسم کی سازشیں تانے بانے بننے میں مسلسل مصروف عمل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی شہبازی محبت کا تذکرہ چل ہی نکلا ہے تو یہ واقعہ بھی آن ریکارڈ آ ہی جائے کہ جنرل مشرف جیسا شریف فیملی کا کٹر مخالف بھی شہباز شریف کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کا معترف اور گرویدہ تھا، اور اس بات کا اعتراف اس نے کئی بار گورنر پنجاب خالد مقبول کے سامنے بھی کیا۔ بقول غریدہ اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تو کسی کو جھجک اور ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ بطور منتظم شہباز شریف کی کامیابیاں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ انہیں نہ صرف کام کرنے کا طریقہ بلکہ دوسروں سے کام کروانے اور کام نکلوانے کا فن بھی آتا ہے۔ ان کے زیر نگرانی جس جناتی شہباز سپیڈ سے حکومتی معاملات کو چلایا جاتا ہے، آج پاکستان کو اسی کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عمران شہباز شریف سے خوفزدہ اور نالہ ہیں۔ دراصل عمران خان نے بھرپور کوشش سے ایک ایسا بیانیہ اور تاثر تشکیل دے رکھا تھا جس کے مطابق ان سے قبل آنے والے اور ان کی
हरीफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम वज़राए आज़म सब निकम्मे, नाअहल और चोर डाकू थे। इस बयानिए और तासुर की तश्कील में इमरान ने बिलाशुबा इंतहाई कमाल की महारत और मेहनत को बरूए कार लाया था। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बन जाने की सूरत में इस बयानिए का धड़त तख्ता हो जाना था, खुसूसन जब कारकर्दगी की सूरत में हक़ाइक़ अवाम के सामने आ जाते। इसलिए इमरान और इनके साए में पोशीदा क़ुव्वतों की भरपूर कोशिश है कि शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म चलने ना दिया जाए और मुल्क में इंतशार की ऐसी फ़ज़ा को मजबूत से मजबूत तर बना दिया जाए कि हुकूमत के पास घुटने टेक देने के अलावा और कोई चारा ना हो। इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने एक ऐसा मैदान है जहां इन्हें चौमुखी लड़ाई लड़नी है और बज़ाहिर सामने मौजूद चैलेंजेस के साथ चंद खुफिया हमलों से भी निपटना होगा, जिनमें से ऐन मुमकिन है कि कोई एक मोहलिक भी साबित होने की ताकत रखता हो। फ़िलहाल तो ज़्यादा तवज्जो अवाम को रिलीफ देने पर ही मरकूज़ रखनी होगी। गरीदा के बकौल शहबाज अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो गए तो यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी भी होगी और यही इनके लिए सबसे बड़ा सियासी ख़तरा बनकर भी सामने आएगा और इनकी हुकूमत गिराने की कोशिश और साजिश मज़ीद तेज़ कर दी जाएगी। बकौल गरीदा 2 वोटों की अक्सरियत पर खड़ी शहबाज हुकूमत के लिए आने वाला हर दिन नए चैलेंज लेकर आएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो शहबाज शरीफ पूछें मुझे धक्का किसने दिया था और मुड़ कर देखें तो कोई नजर ना आए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।